الرحمن الرحیم وَإِذَا أُضِيفَ اور جب مضاف کیا جائے الاسم الصحیح اسم صحیح کو او الملحق به یا اس اسم کو جو صحیح کے ساتھ لاحق ہو الا یا المتکلم متکلم کی یا کی طرف کسر آخرہ تو کسرہ دیا جائے گا اس کے آخر کو والیاء مفتوحۃ او ساکنۃ اور یا مفتوح یا ساکن ہوگی اس میں صحیح یا قائم مقام صحیح یعنی جس کے آخر میں واو یا ہو اس کو اگر یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائے تو اس کے آخر کو تو کسرہ دیں گے اور خود یا میں دو صورتیں جائز ہیں فتح اور سکون اس میں صحیح یا قائم مقام صحیح یعنی وہ اسم جس کے آخر میں واو ہو یا ہو جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائے تو اس اسم کے آخر کو تو کسرہ دیں گے لیکن خود اس یا میں دو صورتیں جائز ہیں فتح اور سکون صحیح کی مثال غلام اور قائم مقام صحیح کی مثال جیسے دلون اور زبیون جب ان کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو پھر دو صورتیں پڑھ سکتے ہیں نمبر 1 غلامی دلوی اور زبی اور نمبر 2 غلامیہ دلویہ اور زبیہ صحیح کی مثال غلام اور قائم مقام صحیح کی مثال دلون اور زبیون تو یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں غلامی دلوی اور زبی اور غلامیہ دلویہ اور زبیہ فإن كان آخرہ پس اس کا اگر آخر ہو الفاً الف تثبت تو اس کو ثابت رکھا جائے گا وحذیل اور قبیلہ حذیل تقلبها اس کو تبدیل کرتا ہے لغیر التثنیۃ جو غیر تثنیہ کا ہو یا ان یا کے ساتھ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں الف ہو تو پھر اس کو ثابت رکھا جائے گا خواہ وہ الف تثنیہ کا ہو جیسے عصایا خواہ وہ الف تثنیہ کا ہو جیسے غلامایا یا غیر تثنیہ کا ہو جیسے عصایا اور رحایا لیکن قبیلہ حذیل یہ کہتا ہے کہ اگر تثنیہ کا الف ہو تو اس کو تو ثابت رکھا جائے گا جیسے غلامایا لیکن غیر تثنیہ کے الف کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے چنانچہ عصایا اور رحایا میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ الف کو یا کے ساتھ تبدیل کر کے یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں عصیہ اور رحیہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں الف ہو تو اس الف کو ثابت رکھا جائے گا خواہ وہ الف تثنیہ کا ہو جیسے غلامایا یا غیر تثنیہ کا ہو جیسے عصایا اور رحایا البتہ قبیلہ حذیل کہتا ہے کہ الف تثنیہ کا ہو تو اس کو تو ثابت رکھا جائے گا جیسے غلامایا لیکن اگر غیر تثنیہ کا ہو تو پھر اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا جیسے عصایا اور رحایا وہ کہتے ہیں الف کو یا کریں گے یا کا یا میں ادغام کریں گے اور پڑھیں گے عصیہ اور رحیہ وَإِنْ كَانَ يَاءً اور اگر وہ یا ہو ادغمت تو اس کا ادغام کیا جائے گا اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں یا ہو تو اس یا کا یا کے میں ادغام کر دیں گے جیسے قاضی ہے جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو یا کا یا میں ادغام کر کے قاضیہ پڑھیں گے اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں یا ہو جیسے قاضی تو پھر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں جیسے قاضی کو قاضیہ پڑھیں گے وَإِنْ كَانَ وَاوًا اور اگر وہ واو ہو قُلِّبَتْ یاءً تو اس کو تبدیل کیا جائے گا یا کے ساتھ وَأُدْغِمَتْ اور اس کا ادغام کیا جائے گا وَفُتِحَتِ الْيَاءُ اور فتح دیا جائے گا یا کو للساکنین ساکنین کی وجہ سے اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں واو ہو تو واو کو یا کریں گے یا کا یا میں ادغام کریں گے اور دوسری یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے فتح دیں گے اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والے اسم کے آخر میں واو ہو تو اس واو کو یا کریں گے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے اور دوسری یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے فتح دیں گے جیسے مسلمیہ اصل میں ہے مسلمون جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو ہو گیا مسلمویہ واو کو یا کیا یا کا یا میں ادغام کیا تو دوسری یا کو فتح دے دیا مسلمیہ ہو گیا پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کیا تو مسلمیہ ہو گیا جیسے مسلمون جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون گر گیا مسلمویہ ہو گیا واو کو یا کیا یا کا یا میں ادغام کیا دوسری یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے فتح دیا تو مسلمیہ ہو گیا پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کیا تو مسلمیہ ہو گیا
وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ اور بہرحال اسماء ستہ فَأَخِي وَأَبِي تو وہ اخی اور ابی ہیں، وَأَجَازَ الْمُبَرَّدُ اور جائز قرار دیا مبرد نے اخیہ اور ابیہ کو۔ اسماء ستہ میں سے اخن اور ابن کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو اخی اور ابی پڑھیں گے، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ البتہ مبرد نحوی اخیہ اور ابیہ کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی واو محذوفہ واپس آ کر یا سے تبدیل ہو جائے گی، پھر یا کا یا میں ادغام ہوگا تو اخیہ اور ابیہ پڑھیں گے۔ اسماء ستہ میں سے اخن اور ابن کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو اخی اور ابی پڑھیں گے، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ البتہ مبرد نحوی اخیہ اور ابیہ کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، یعنی واو محذوفہ واپس آ جائے گی، اس کو یا کریں گے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے تو اخیہ اور ابیہ ہو جائے گا۔ وَتَقُولُ اور عورت کہے گی حمی و حنی۔ حمن اور حنن کو جب عورت یا متکلم کی طرف مضاف کرے تو حمی اور حنی پڑھے گی، یعنی کہ واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ حمن اور حنن کو جب عورت یا متکلم کی طرف مضاف کرے تو حمی اور حنی پڑھے گی، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ وَيُقَالُ اور کہا جائے گا فی الاکثر اکثر استعمال میں، وفمی اور فمی۔ فمن کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائے تو اکثر نحوی فی یا پڑھتے ہیں، یعنی واو محذوفہ واپس آ کر یا سے بدل جاتی ہے، پھر یا کا یا میں ادغام ہوتا ہے تو فیہ ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض کے نزدیک فمی پڑھیں گے، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ فمن کو جب یا متکلم کی طرف مضاف کریں تو اکثر نحویوں کے مطابق فیہ پڑھیں گے، یعنی واو محذوفہ واپس آ جائے گی، اس کا یا میں ادغام کریں گے تو اس کو یا کریں گے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے تو فیہ پڑھتے ہیں۔ البتہ بعض نحویوں کے نزدیک فمی پڑھیں گے، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ وَإِذَا قُطِعَتْ اور جب وہ مقطوع عن الاضافت ہوں، قیلا تو کہا جائے گا اخن ابن حمن حنن اور فمن، وفتح الفاء افصح منہما اور فا کا فتح ان دونوں سے زیادہ فصیح ہے۔ اسماء ستہ میں سے اخن ابن حمن حنن اور فمن ذو کو چھوڑ کر باقی جتنے اسماء ستہ میں سے اسماء ہیں، جب وہ مقطوع عن الاضافت ہوں، یعنی ان کی اضافت نہ ہو تو پھر اس طرح پڑھیں گے اخن ابن حمن حنن اور فمن، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ اسماء ستہ میں سے ذو کو چھوڑ کر باقی جب ان کو مقطوع عن الاضافت بنایا جائے، یعنی ان کی اضافت نہ ہو تو اس طرح پڑھیں گے اخن ابن حمن حنن اور فمن، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی۔ باقی فمن میں کل 3 لغتیں ہیں، فمن، فمن اور فمن، لیکن فصیح ترین لغت فمن ہے۔ فمن میں 3 لغتیں ہیں، فمن، فمن اور فمن، لیکن فصیح ترین لغت فمن ہے۔ وجاء حمن اور آیا ہے حمن مثل یدن وخبء ودلو وعسن مطلقاً، یدن خبء دلو عسن کی طرح مطلقاً۔ حمن خواہ وہ مقطوع عن الاضافت ہو یا نہ ہو تو اس کو 4 طرح پڑھا گیا ہے، اس میں 4 لغتیں ہیں۔ نمبر 1 یدن کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی، جیسے جاء حمن رأیت حمن مررت بحمن، جاء حمک رأیت حمک مررت بحمیک۔ حمن خواہ مقطوع عن الاضافت ہو یا نہ ہو، اس میں 4 لغتیں ہیں۔ نمبر 1 یدن کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس نہیں آئے گی، جیسے جاء حمن رأیت حمن مررت بحمن، جاء حمک رأیت حمک مررت بحمیک۔ نمبر 2 خبء کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس آ جائے گی اور اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، جیسے جاء حمؤک رأیت حمأک مررت بحمئک اور جاء حمء رأیت حمأ مررت بحمء۔ نمبر 2 خبء کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس آ جائے گی اور اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، جاء حمء رأیت حمأ مررت بحمء اور جاء حمؤک رأیت حمأک اور مررت بحمئک۔ نمبر 3 دلو کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس آ جائے گی، جاء حمو رأیت حموا مررت بحمو اور جاء حموک رأیت حموک مررت بحموک۔ نمبر 3 دلو کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس آ جائے گی، جاء حمو رأیت حموا مررت بحمو اور جاء حموک رأیت حموک اور مررت بحموک۔
اور نمبر 4 عصا کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس آ کر الف سے تبدیل ہو جائے گی۔ جاء حمن رأیت حمن مررت بحمن، اور جاء حماک رأیت حماک مررت بحماک۔ نمبر 4 عصا کی طرح، یعنی واو محذوفہ واپس آ کر الف سے بدل جائے گی، جیسے جاء حما رأیت حما مررت بحما، اور جاء حماک رأیت حماک مررت بحماک۔ وجاء حنن، اور آیا ہے حنن، مثل یدن، یدن کی طرح مطلقاً۔ حنن خواہ وہ مضاف ہو یا نہ ہو یدن کی طرح ہے، یعنی اس میں واو محذوفہ واپس نہیں آتی۔ حنن خواہ وہ مقطوع عن الاضافت ہو یا نہ ہو، مضاف ہو یا نہ ہو، وہ یدن کی طرح ہے، یعنی کہ واو محذوفہ واپس نہیں آتی۔ ولا یضاف، اور مضاف نہیں ہوتا، الی مضمر، وذو لا یضاف، اور ذو مضاف نہیں ہوتا ضمیر کی طرف، ولا یقطع، اور مقطوع عن الاضافت نہیں ہوتا۔ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور مقطوع عن الاضافت بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور مقطوع عن الاضافت بالکل نہیں ہوتا، ہمیشہ مضاف ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذو کی وضع اس لیے ہے تاکہ وہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو اور ما قبل کی صفت ہو۔ اگر ذو ضمیر کی طرف مضاف ہو یا اس میں یا بالکل ہی مضاف نہ ہو تو یہ واضح کی وضع کے خلاف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذو کی وضع اس لیے ہے تاکہ یہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہو اور ما قبل کی صفت ہو۔ اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو یا بالکل ہی مضاف نہ ہو تو یہ واضح کی وضع کے خلاف ہوگا۔